نصیحت کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ابن الحبیب و فلذۃ کبدی، کہ اے میرے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، لا زلت قرۃ عین والدک، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی اپنے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبعد فقد ادخلتک فی قسم اللغۃ العربیہ بجامعۃ الپنجاب حبا لکی و شفقۃ علیک۔ آپ کہتا ہے کہ میں تمہیں عربی شعبہ عربی پنجاب میں تم سے محبت اور شفقت کا سلوک کرتے ہوئے داخل کرایا تھا، یعنی قد ادخلتک، میں نے تمہارا داخلہ کروایا تھا، فی قسم اللغۃ العربیہ، عربی جو ہے شعبہ عربی ہے اس کے اندر، جامعہ پنجاب کی شعبہ عربی کے اندر، حبا لکی و شفقۃ علیک، تیرے ساتھ شفقت کا اظہار کرتے ہوئے اور تم سے محبت کرتے ہوئے، عمل ان تکون فی المستقبل عالما بلغۃ العربیہ، اور میں امید کرتا ہوں، عملہ، کہ میں یہ امید کرتا ہوں، ان تکون فی المستقبل، کہ تو مستقبل کے اندر، عالما بلغۃ العربیہ، عربی زبان و ادب کا عالم بنے گا، وادبوہا بلغۃ العربیہ، وادب کا مطلب ہے عربی زبان و ادب کا عالم بنے گا، وان تکون نافعا لدینک، اور یہ اپنے دین اور وطن کے لیے نفع کا باعث ہوگا، وقد سرنی جدا ان استاذتک فی قسم اللغۃ العربیہ، مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں اساتذہ اپنے مضامین میں ماہر ہیں، سرنی جدا ان استاذتک فی قسم اللغۃ العربیہ اکفاء وخبراء فی مواعظہم ومجدون فی التدریس، اور وہ پڑھانے میں بھی محنتی بھی ہیں اور اپنے مضمون کے اندر ماہر بھی ہیں، اور تم کیا کرو گے ان سے، ان کی تدریس سے فاستفدی منہم، تو تم ان سے استفادہ حاصل کرو گے، یعنی تم ان سے فائدہ حاصل ہوگا، واجتہد فی دروسک، واجتہد، اور اپنے اسباق میں محنت کرو، فإن لکل مجتہد نصیبا، اور ہر محنتی کا ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی جتنی وہ محنت کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے، والجزاء علی قدر العمل والاجتہاد، اور جزا یعنی محنت، وہ جو بدلہ ہے وہ محنت کے مطابق مل جاتا ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، وَاصْبِرْ عَلَى حِدَّةِ الْعَمَلِ وَالْجِهَادِ، کہ بس نہیں، جادی لفظ ہوگا، بس محنت کرو اور سستی نہ کرو، اے میرے بیٹے اپنے کام کے ٹائم ٹیبل پر سختی سے عمل کرو، وَاصْبِرْ عَلَى حِدَّةِ الْعَمَلِ الْجَادِ، کہ اپنا جو ٹائم ٹیبل ہے اس پر سختی سے عمل کرو، پھر انا لا اطالب بالعمل لیلا ونہارا، اور میں تم سے دن اور رات پڑھنے کو نہیں کہتا، میں مطالبہ نہیں کرتا کہ تم دن اور رات پڑھو، لأننی اعرف للشاب حسہ، یعنی مجھے تمہاری جوانی کے تقاضوں کا بھی علم ہے، یعنی تم جوان بچے ہو، ہر وقت بھی تم پڑھائی میں نہیں لگ سکتے، لیکن یہ تمنا کرتا ہوں کہ تم کیا کرو، وَلَكِنَّنِي أَتَمَنِّي عَلَيْكَ، لیکن میں تمنا کرتا ہوں، أَن تَقْسِمُوا وَقْتَكَ حَسْبَ حِدَّةِ الْعَمَلِ، کہ اپنے وقت کو مناسب ٹائم ٹیبل میں تقسیم کرو، تو قسموا وقتک حسب حدۃ العمل، یعنی اپنے وقت کو مناسب ٹائم ٹیبل بنا لو، اس کے اندر تقسیم کرو، اور کیا کرو، واحذر الکسل، اور سستی سے بچو، فإنہ آفۃ الطلاب، اور یہ طلاب کی بیماری ہے، یعنی سستی جو ہے یہ طالب علموں کے لیے ایک بیماری ہے۔ پھر وہ کہتا ہے فأجہد ولا تکسل، اور تم جو ہے محنت کرو اور سستی نہ کرو، ولا تک غافلا فندامۃ العقبیٰ لمن یتعکسل، کیونکہ سستی کا انجام بعد میں کیا ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، یعنی اگر تم سستی کرو گے تو تمہیں بعد میں ندامت ہوگی کہ میں نے اس طرح سے کیوں کیا تھا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تغب عن الدروس، کہ اے میرے بیٹے کبھی سبق سے غیر حاضر مت ہونا، لا تغب غائب نہ ہونا، عن الدروس اپنے سبق سے، الا لحضر المعقول من المرض یا سفری، یا کسی معقول مرض یا سفر کے، یعنی اگر کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر غائب ہونا، کلاس سے غیر حاضر ہونا، اس کے علاوہ تم کلاس سے غیر حاضر نہ ہونا، وعلیک ان تقوم بواجبک المطلوب، اور اپنے سبق کو باقاعدگی سے پڑھنا اور سبق کے مطلوبہ فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ان تقوم بواجبک المطلوب واحسن قیامہ،
وتستفید من الوقت استفادۃ تامہ، اور اپنے وقت کا پورا فائدہ اٹھانا، لأن الوقت اغلی من الذهب، کیونکہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اغلی من الذهب، وهو كالسيف، اور یہ تلوار کی طرح ہے، القاطع یعنی کاٹنے والی تلوار کی طرح ہے، فإن لم تقطعه قطعك فلا تزيء دقيقة منه، اور اگر تو اسے نہیں کاٹے گا تو یہ تمہیں کاٹ دے گا، یعنی اگر تو وقت کو اچھی طرح سے نہیں لگائے گا تو یہ تجھے کاٹ دے گا، یعنی ضائع کر دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں وقت کی مثال کیا ہے، کبھی وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اسی وجہ سے اغلا قیمتی ہے، یعنی وقت جو ہے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، اس وجہ سے وہ من الذهب سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور وہ کاٹنے والی تلوار کی طرح ہے، لم تقطی ہو کہ اگر تو اس کو نہیں کاٹے گا، ولا تضیء دقیقۃ منہ، تو وہ تمہیں کاٹ ڈالے گا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرے، یا بنیا المرء مع من احب وان المرء يعرف بالجلیس، یعنی اے میرے بیٹے، بے شک آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ہم جلیس پہچان لے، یعنی تمہاری صحبت اچھی ہونی چاہیے، یعرف بالجلیس یعنی اپنے جو ساتھ کے لوگ ہیں ان کو پہچانو، وان جلیس المرء مثلہ، کہ ہم جلیس انسان کی اپنی مثال ہے، فلذا لا تصاحب الاشرار، اس لیے بروں کی صحبت اختیار نہ کرنا، ولا تصاحب صحبت اختیار نہ کرنا اشرار برے لوگوں کی، ابداً کبھی بھی، وعاشروا مع الصالحین، اور والاتقیاء وعاۃ بنفسک، اور نیک اور پرہیزگاروں کے ساتھ رہنا، یعنی بری صحبت اختیار نہ کرنا، نیک اور پرہیزگاروں کے ساتھ رہنا، وعرى حق اللہ والناس فی حیاتک، اور کیا کرنا، اپنے آپ کو اپنا خیال رکھنا، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بھی رعایت کرنا، وعاۃ نفسک اپنا خیال رکھنا، وعری حق اللہ والناس فی حیاتک، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی اپنی زندگی میں خیال رکھنا، ہذہ نصیحتی، تو یہ میری آپ کے لیے نصیحتی لکی، یہ میرے لیے، یعنی میں آپ کو یہ کچھ نصیحت کر رہا ہوں، ان عملت بہا، اگر آپ اس پر عمل کر لو گے تو تم اپنی مراد کو پہنچو گے، نلت مرادو کا، تو اپنی مراد کو پہنچے گے، وقرت عینی بکا، اور اس کے ذریعے میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی، وارجو ان تحققوا املی ورجائی فیکا، اور تمہاری خواہشات اور میری تمنائیں بھی پوری ہوں گی، میں امید کرتا ہوں کہ عملی میری امیدیں بھی، ورجائی فیکا، اور اس سے تمہاری خواہشات بھی پوری ہوں گی انشاءاللہ، وکلنا بخیر عافیت، اور ہم سب خیریت سے ہیں، عافیت کے ساتھ ہیں، تبلیغک والدتک تحیاتها، تمہاری ماں کی طرف سے تمہیں سلام، وتزودک بدعائها، اور تمہیں دعائیں دیتے ہوئے، یعنی تمہیں مزید انہوں نے دعائیں بھی دی ہیں، وترجو لک النجاح فی دراستک راجیۃ الا تنساها فی خلوتک، امید کرتا ہوں کہ تم اپنی خلوت میں اسے نہیں بھولے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہو، یعنی کبھی بھی تم اپنے والدین کو نہیں بھولو گے، وفق اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہو۔ اب اس میں سے ہے کہ آپ اگر کچھ کام کرنا بھی چاہیں تو ایک دو باتیں آپ اس میں سے کام کر بھی سکتے ہیں، جیسے اگر آپ کہیں یعنی اگر یہ آپ یہ دوسری والی جو عبارت ہے نا، یا بنیا واصبر علی خطۃ العمل الجادی، والی عبارت اگر نہ بھی کریں تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، وہ بے شک اب یہ عبارت کاٹ دیں آفت الطلاب تک، ٹھیک ہے، آگے آپ یہاں سے شروع کر لیں، بے شک یہ وجدد ولا تکسل، اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو یہ والی عبارت بھی کاٹ دیں، اس کو مزید مختصر کر لیں، یا بنیا یہاں سے کر لیں، لا تغب عن دروس الا، یہ ساری بلد کر لیں، اور اس کے بعد ہاں جی یہ دو عبارتیں ہم کاٹ لیں، اور باقی آپ جو ہے نا یہ سارا خط جو ہے اس کو تیار کر لیں، جی۔ تو اگلا آپ کے پاس خط ہے، رسالۃ من والد الی ولدہ یخبرہ عن سیرۃ الدراسہ، یعنی آپ اپنے والد کے نام خط لکھیں اور انہیں اپنی اسٹڈی کے بارے میں بتائیں، یعنی بیٹے کی طرف سے والد کو خط کہ وہ اپنی پڑھائی کے بارے میں انہیں بتائیں کہ اس کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے، جی۔ تو اس میں ہمارے پاس ہے سیدی الوالد الاکرم ابقاء اللہ تعالی وعزہ، کہ اے میرے پیارے والد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا سایہ ابقاء ہم پر باقی رکھے اور آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعنا بخیر وعافیت والحمد للہ،
اور میں اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں. وارجو ان تکونوا ایضا بخیر، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. وصحۃ تامۃ، اور مطلب صحت و تندرستی کے ساتھ ہوں گے. فقط تسلمت رسالتکم الکریمۃ، اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کا خط وصول کیا. کوئی بھی ڈیٹ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ خط آپ کا وصول کیا. وسرت بما جاء فیہ من السلامہ، اور وسررت، اور میں بہت خوش ہوا جب مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ سلامت الاسرتی و سعادتیہا، کہ گھر کے تمام لوگ، اسرہ کہتے ہیں خاندان کو، یعنی خاندان کے تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہیں. انی احمد اللہ تعالیٰ، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، حمد بیان کرتا ہوں. اشکرہ علی ان انعم بہ علی ہذہ الاسرتی، کہ اس نے میرے خاندان پر انعام اور اکرام کیا، یعنی وہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہے. انی ارسل الیکم ھذہ الرسالۃ لکی اخبرکم عن سیرتی فی الدراستہ، میں نے یہ خط آپ کو اس وجہ سے لکھا تاکہ میں آپ کو اپنی پڑھائی کے متعلق بتا سکوں. ونجاحی فی امتحان السنۃ الاولی، اور پہلے سال میں میری کامیاب رہنا بھی اس خط کا مقصود ہے. یعنی میں جو کامیاب ہوا ہوں پہلے سال کے اندر، وہ بھی اس کے بارے میں بھی لکھنا چاہ رہا تھا، تو اس وجہ سے میرا وہ بھی مقصود ہے. اننی املت حسب بصاحکم وامتثلت بامرکم، کہتا ہے کہ میں آپ کی جو ہے نا نصیحتوں پر عمل کرتا ہوں. املت بحسب نصاحکم، آپ کی نصیحتوں پر عمل کیا اور آپ کے فرمودات کی اطاعت کی. وامتثلت بامرکم، اور آپ نے جو مجھے فرمودات کیے تھے، یعنی جو باتیں آپ نے کہی تھیں اس کی میں اطاعت کرتا ہوں. اور میں کیا کرتا ہوں، وَإِسْتَفَدَّتْ مِنَ الْوَقْتِ، اور وقت سے استفادۃ تامہ، مکمل فائدہ حاصل کرتا ہوں، یہ وقت ضائع نہیں کرتا. وَلَمْ أُضِيعُ حَتَّى لَحْظَةً، اور اس کا ایک حصہ بھی ضائع نہیں کرتا. قد فزت بما ترجو، اور میں جو ہوں یونیورسٹی کے امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے میں کامیاب ہوا ہوں. قد فزت، میں کامیاب ہوا ہوں، بما ترجو، جیسے آپ امید کر رہے تھے. افوز بھی فی نشاط جامعی، یعنی اپنے جامعہ کے اندر اعلیٰ نمبروں کے ساتھ میں کامیاب ہوا ہوں. ویسرکی اننی قد نجحت فی الامتحان السنوی بتفوق، اور میں نے قیمتی انعامات بھی حاصل کیے ہیں. یعنی اعلیٰ نمبروں سے میں کامیاب ہوں اور میں نے قیمتی انعامات بھی حاصل کیے ہیں، اور آپ کو اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہتا ہوں. وقد بادرت الی ان اخبرکم، اور آپ کو اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہتا ہوں. سأبذل جہدی فی السنۃ الثانیہ، اور میں دوسرے سال بھی خوب محنت کروں گا. سأبذل جہدی فی السنۃ الثانیہ واجتہد فی دروسی، اور اپنے سبقوں میں خوب محنت کروں گا. وَأَمِلُ أَنَّكُمْ سَتَرَوْنَ مَا يُسِرُّكُمْ، ٹھیک ہے، کہ میں انشاءاللہ اپنی تمام تمنائیں پوری کروں گا. وَيَسْتَمِعُونَ مَا يُقِرُّ عَيْنِكُمْ، اور میں آپ کی مزید جو ہے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنوں گا انشاءاللہ تعالی. وَأَهْدِي إِلَيْكُمْ أَخْلَصْنَ تَحِيَّاتِي، اور میں آپ کو اپنی نیک تمنائیں، وَأَطِيبُ تمنیاتی، نیک تمنائیں، وَأَخْلِصْ تحیاتی، اور سلام. احدی کا مطلب ہے ہدیہ کرتا ہوں، یعنی تحفتاً بھیجتا ہوں. وَعَاطِرْ اشواقی، اور نیک تمنائیں، دعائیں اور پیار. وَعَاطِرْ اشواقی الیکم وَإِلَى وَالِدِ الکریمہ، ٹھیک ہے، یعنی اپنی نیک تمنائیں، اطیبو تمنیاتی، واخلص تحیاتی، اور مخلص سلام. وعاطر اشواقی، اور اپنی دعائیں، الیکم وإلی والدۃ الکریمہ، آپ کے لیے اور والدہ کے لیے میں یہ تحفتاً بھیج رہا ہوں. ولا تحرمونی من توجیہات انظارکم ودعائکم، اپنی دعاؤں سے مجھے محروم نہ کیجیے گا. ولا تحرمونی، اور اللہ ہمارا، من توجیہات انظارکم ودعائکم، یعنی کبھی بھی مجھے اپنی دعاؤں سے محروم نہ کیجیے گا. واللہ یساعدنا ویؤفقنا ودمتم، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ آپ کا سایہ دمتم، ہم پر ہمیشہ جو ہے وہ قائم رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ نیچے آپ نے یہ ترتیب دیکھ لینی ہے، جس طرح سے آپ نے ابنکم البار، یعنی آپ کا فرما بردار بیٹا، نیچے آپ اپنا نام لکھ دیں گے. آگے ہے جی رسالۃ التہنیہ، یعنی آپ نے اپنے دوست کے نام رسالہ لکھنا ہے، جس کے اندر آپ نے اس کو عید الفطر کی مبارکباد دینی ہے. جی، تو حضرت الاخی محمد احمد المحترم عطا اللہ بقاءہ، کہ میرے پیارے بھائی حضرت الاخی محمد، کوئی بھی نام آپ لکھ لیں، عطا اللہ بقاءہ کی یا عطا اللہ حیاتہ کی، اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ زندگی زیادہ کریں، تمہاری عمر طویل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فانتہز فرصۃ حلول عید الفطر المبارک،
کہ میں نے میٹھی عید کے لمحات کی فرصت جانتے ہوئے فانتحز فرصت حلول عید الفطر، حلول کا مطلب ہے میٹھی، عید الفطر، لأقدم لکم اطیب التہانی، تو میں نے فرصت دیکھتے ہوئے تمہیں یہ خط لکھا تاکہ تمہیں اپنے اطیب التہنائی، اپنی جو نیک تمنائیں ہیں، واخلص التحیاتی، اور اپنے اخلاص بھرا سلام، و اجمل التمنیاتی، اور اپنی نیک تمنائیں تمہیں جو ہے وہ پہنچا سکوں، وصلی اللہ، اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان یبارک لکم فی الحاضر عید السعید، کہ تمہارے لیے اس عید کو، اس عید میں برکت ڈالے اور تمہارے لیے یہ سعید ہو، یعنی خوش بختی والی ہو، وَيَجْعَلَهُ أَعْظَمُ الْعِيَادِ خَيْرٌ، اور تمہاری عید جو ہے یہ والی عید ہے تمام عیدوں سے بہتر بنا دے، وَبَرَكَةً عَلَيْكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے تم پر برکت نازل کرے، وَلَأُسْرَتِكُمْ النَّبِيلَةُ، اور تمہارا جو سارا خاندان ہے، یعنی تمہارے خاندان پہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کی برکات نازل کرے، وَيُعِيدُ عَلَيْكُمْ الْآلَافُ مِنْ أَمْثَالِهِ بِكُلِّ خَيْرٍ وَسَعَادَةٍ ہونا، اور عید الفطر کے موقع پر میں تمہیں مبارکباد اور سلام پیش کرتا ہوں، یہ امید کرتا ہوں کہ خوب عزت اور اقبال سے ہر سال تم اس عید کو مناؤ، عید الفطر ذی البرقات الاحدی، یہ بے شک آپ نہ بھی لکھیں، ٹھیک ہے، اوپر آپ نے نیک تمنائیں وغیرہ ذکر کر لی ہیں، تو اب یہاں تک امثالی بکل خیر و سعادت، یہاں تک کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو نیک تمنائیں ساری آپ نے لکھ دی، آگے پھر آپ کچھ بھی لکھتے ہیں کہ صدیقتک کا آپ کا دوست، ٹھیک ہے، صدیقک کا المحب آپ کا پیارا دوست، یہ لکھ لیں، اور وکل عام وانتم بخیر، بس جسٹ یہ لکھ لیں، یہ ساری جو عبارت ہے نا اس کی جگہ پہ لائن کی شروع میں، ٹھیک ہے، وکل عام وانتم بخیر، اور نیچے والی لائن کی آخر میں آپ نے لکھا ہے صدیقک المحب، اور نیچے آپ نے اپنا نام لکھ دینا، یعنی آپ کا عزیز دوست یا آپ کا پیارا دوست۔ جی اگلی جو ہمارے پاس ہے، جو ہم نے خط لکھنا ہے، وہ والد کی، اپنی دوست کی جو والد کی وفات پر اس سے اظہار تعزیت کرنے کے لیے آپ نے لکھنا ہے۔ جی تو اس میں ہے ہمارے پاس صدیق الکریم محمد اقبال صلی اللہ تعالیٰ کہ میرے پیارے دوست، کوئی بھی نام لکھ لیں، صلی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فلقد سمعت خفقان قلبک وانین صدرک علی بعد دیاری بعد وفات المغفور له والدک المشفق علی اولادہ، کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے دور سے ہی آپ کے دل کا رونا، سمیت میں نے سن لیا، خفقان قلبک آپ کے دل کا رونا، وانین صدرک اور آپ کے سینے کا غم، علی بعد الدیار دور سے، سمیت میں نے سن لیا، بعد وفات المغفور یعنی آپ کے جو والد ہیں اللہ ان کو بخشے، کہ وہ ہر والد اپنے جو اولاد کے لیے اشفق علی اولادی، اپنی اولاد کے لیے شفیق ہوتا ہے، تو میں نے آپ کے یہ جو ہے نا دل کے حالات، یعنی دل کا رونا اور سینے کا غم، وہ دور سے ہی میں نے آپ کے اس حالت کو پہچان لیا ہے، سن لیا ہے، وقد مالا هذا الخبر المؤلم فؤادی بالحزن، کہ اس غمزدہ خبر نے میرے دل غم سے بھر دیا ہے، والاسفی اور پریشانی سے، وحلانی الموقف المزعج، وہ کہتا ہے کہ اور مجھے بھی آپ کے والد کا بے حد دکھ ہوا، اسی وجہ سے میں آپ کو یہ جو ہے نا وہ خط لکھ رہا ہوں، یعنی مجھے بھی اس چیز کا امسک بنفسی اللہ تعزیتک، یعنی میں آپ سے کر رہا ہوں، کیا کہتے ہیں، تعزیت کر رہا ہوں آپ کے والد کی وفات پہ، یا اخی الکریم، اے میرے بھائی، ان خسارتک لجسمیۃ، کہ بے شک آپ کا یہ جو خسارہ ہے، یعنی آپ کی بہت بڑا ہے، یعنی آپ کی وفات کا جو آپ کا خسارہ ہے بہت بڑا ہے، وَإِنَّ مُصَابِكَ الَّذِي أَلَمٌ بِكِ لَعَظِيمٌ، اور ایک یہ بہت بڑا نقصان ہے، لا تقوی علی احتمالہ، اور ولا تقدر ان تملک نفسک، وہ کہتا ہے کہ ایسا درد ہے جس پر خاموش نہیں رہا جا سکتا، ٹھیک ہے، لا تقدر ان تملک نفسی عنده لأنك قد فقدت من لا يمكن التعویض عنه ولكنك، اور میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا، یعنی آپ سے اظہار تعزیت کرنے کے لیے مجھے معلوم ہے کہ بے شک جو موت ہے وہ اٹل چیز ہے، یعنی وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، کل حی وان الموت سبیل کل حی، یعنی موت ہر کسی کو آنی ہے، وان کل نفس ذائقۃ الموت، کہ قرآن پاک میں ہے کہ بے شک ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وفوضک اللہ واسالہ ان یخفف ثقل المصیبت، اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو غم ہے اس کو کم کر دیں، یعنی اس کے بوجھ، مصیبت کے بوجھ کو کم کر دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر اور استقامت عطا کریں۔ وما ذلك كله فإن لدينا تعزیۃ و تحدید علی وفات والد الکریم، اچھا اس کو نا آپ یہاں سے یہ اسکپ کر لیں، بے شک یہ والا جو پیرا ہے نا
یہ پر آپ فی ہذہ دنیا من ذکرات العاطرہ وینطلق کل انسان بالثناء، یہ بے شک آپ اسکپ کر لیں. آپ نے تعزیت کر لی اوپر والے پیراگراف میں، نیچے بس آپ اس کو دعائیں دے دیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی یہ والی رسالہ. اسأل اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ آئیں یسبی ثواب الدنیا والآخرہ، کہ وہ ان کو دنیا اور آخرت کا ثواب دیں. وجعل الجنۃ مثواہ، اور جنت ان کا ٹھکانہ بنائیں. والحمنا الصبر، اور آپ کو صبر عطا کریں اس بالاوضاع الہاد الخسارۃ العظیمہ، اس بڑے خسارے پر آپ کو صبر عطا کریں. وعافانا من کل مصیبت ومکروہ، اور ہر ناگہانی مصیبت سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھیں. السلام علیکم. صدیق کل الاسف ولا مصائبک، یعنی آپ کے ساتھ آپ کی مصیبتوں پر پریشان ہونے والا، یعنی آپ کے لیے آپ کا دوست، پھر آپ اس کا نام لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پہلے آپ نے تعزیت والا سارا پیراگراف لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ 2 لائنیں جو ہے نا وما ذلک کلہ فإن لدینا لذالک، یہ اپنے وصفات المحمودہ تک چھوڑ دیں. نیچے آپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. صلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آگے سارا کر لیں. تو اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے نا مختصر بھی کر لیں. جی اگلا ہمارے پاس آخری رسالہ رہ گیا ہے، اس میں ہے کہ آپ نے رسالۃ اللہ مدیر المکتب التجاری، کہ آپ نے بک شاپ کا جو مدیر ہے اس کے نام آپ نے خط لکھنا ہے کہ وہ آپ کو کتابیں بھجوا دے. تو سعادت المدیر مکتب آزاد بلاہور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإننی احتاج الی مجموعۃ کاملۃ، وہ کہتے ہیں کہ بے شک مجھے جو ہے قصص الادیب المصری، اس کی کتابوں کا پورا مجموعہ چاہیے، کامل کیلانی جو الادیب المصری مصری ادیب ہے. وارجو من فضیلتکم التکرم بارسالها، اور میں امید کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ بارسالها، آپ مجھے علی عنوان المذکور، اس مذکورہ پتے پر یہ تمام چیزیں اداہ بالبرید، جو ہے یعنی ڈاک کے ذریعے آپ مجھے بھیج دیں. فی اول الفرصتی، یعنی پہلی فرصت میں، یعنی مجھے ارجنٹ کی چیزیں کتابیں چاہیے. سأظل متشکرا سماحتکم، یعنی آپ کی اس نوازش پہ میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا. سأنتظر بالتشویق شدیدا، اور میں شدید انتظار کروں گا آپ کی طرف سے بھیجی جانے والی ان کتابوں کا. جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. وتمنى اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو صحت اور عافیت والی زندگی دے. السلام علیکم. یہ تو آسان سی ہے، اس کے اندر بس آپ نے